السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھانیال۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ 14 مارچ کو ان کے گھر زمان پارک پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا۔ ان کے وکلاء نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے، گرفتاری بھی دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر پھر پولیس نے ان پر دھاوا بولا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور باہر شیلنگ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ اپنی گرفتاری سے قبل جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے مارشل لا لگا دیں، ویسے بھی غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنے وکلاء کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں، اسی بنیاد پر غیر ملکی جریدے میں انٹرویو چھپا۔ ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن پونچھ منسٹریل سٹاف محکمہ مال کا دھرنا اور مکمل قلم چھوڑ ہڑتال جاری۔ ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہڑتالی ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک ریونیو الاؤنس کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، مکمل قلم چھوڑ ہڑتال و احتجاج جاری رہے گا اور کسی بھی صورت میں احتجاج کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دیگر ملازمین تنظیموں کے عہدیداروں نے بھی دھرنے میں شرکت کی اور ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریونیو امپلائیز کے تمام جائز مطالبات کو فوری حل کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ریونیو امپلائیز کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما سردار امجد یوسف نے کہا ہے کہ حلقہ عباس پور سے منتخب ہونے والے ممبران اسمبلی سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی اور سابق وزیر حکومت چودھری یاسین گلشن حلقے و عوام کی نمائندگی کرنے میں مکمل ناکام رہے۔ حلقہ انتخاب کی زیر یونین کونسلز کے دورے کے موقع پر یونین کونسل تاہی میں ملک اظہر محمود کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ سردار امجد یوسف نے بولا کہ 2011 تا 16 ہمارے دور حکومت میں حلقہ عباس پور کے اندر 4.25 ارب روپے کے منصوبے مکمل ہوئے۔ صرف عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت میدان سیاست میں موجود ہیں۔ پارٹی کارکنان ہمارا اثاثہ ہیں۔ سردار امجد یوسف نے کہا کہ آئندہ 2026 کے الیکشن ہماری کامیابی یقینی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ٹیم حلقے بھر میں متحرک ہو چکی ہے۔ عوام کی طرف سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ آئندہ الیکشن میں عوام برادریوں سے ہٹ کر اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ووٹ دیں گے اور امیدواروں کا ماضی دیکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ طویل بندش کے خلاف اہلیان کہوڑی سڑکوں پر نکل آئے۔ محکمہ برقیات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ایس ڈی او پٹیکا کو کرنے کے مطالبہ کر دیا ہے۔ مظاہرین نے 3 گھنٹے تک شاہراہ نیلم بند کر کے محکمہ برقیات کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ اس دوران شاہراہ نیلم پر ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئی۔ ہزاروں سیاح اور مسافر شدید گرمی میں پھنسے رہے۔ مظاہرین نے ایس ڈی او پٹیکا پر بڑے بڑے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 1 سال میں بے شمار احتجاج ہو چکے ہیں، اب ایس ڈی او کے تبادلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مظاہرین نے کہا کہ کئی دنوں سے ہمارے علاقے میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی بند رہی ہے۔ ایس ڈی او کی نااہلی کی سزا ہزاروں صارفین بھگت رہے ہیں۔ ایس ڈی او پٹیکا کی تبدیلی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر چودھری اقبال حسن، ایس ایچ او تھانہ کہوڑی لیاقت حمید اور دیگر افسران نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے 10 روز کی مہلت مانگ لی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد 3 گھنٹوں سے بند مرکزی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ جہلم ویلی وزیر تعلیم دیوان چغتائی کے حلقہ انتخاب یونین کونسل پاہل کے گاؤں بیلا سیدہ میں عوام سے کیا گیا انتخابی وعدہ 3 سال گزر جانے کے باوجود وفا نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ نے تنگ آ کر خواتین کے ہمراہ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کا کام شروع کر دیا۔ گاؤں بیلا سیدہ کے اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کرنے سمیت مال مویشی فروخت کر کے سڑک کو پختہ کرنے کا اعلان کیا۔
سڑک کی مرمت کے لیے گاؤں کے مرد، بوڑھے، بچے، خواتین نے مل کر کام شروع کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ خواتین کا گھروں سے نکل کر سڑکوں پر کام کرنا وزیر تعلیم کے لیے سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے۔ دوران الیکشن علاقے کے عوام نے دیوان چغتائی کو یک طرفہ طور پر ووٹ ڈالے، مگر دیوان چغتائی نے جیت کر علاقے کے مسائل حل نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ بیلا سیدہ تا او پی بالا رابطہ سڑک کی پختگی کا وعدہ دیوان چغتائی نے کیا تھا، جو تاحال پورا نہیں کیا گیا۔ بیلا سیدہ کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ ہسپتال، نہ پختہ سڑکیں اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی کی سہولت موجود ہے۔ علاقہ مکین پتھر کے زمانہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ مکینوں نے مزید کہا کہ اگر سڑک پختگی سمیت دیگر مسائل حل نہ کیے گئے تو آئندہ انتخابات میں بائیکاٹ کریں گے، کسی امیدوار کو الیکشن میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ تحصیل برنالہ کی یوسی چھم شمالی و جنوبی میں بجلی کے کم وولٹیج کے خلاف شہریوں کا احتجاج، دونوں یونین کونسلز کے عوام نے دھرنا دے دیا۔ تحصیل برنالہ کی یوسی چھم شمالی و جنوبی میں عوام نے بجلی کے کم وولٹیج کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ شہریوں نے موئل بازار میں سڑک بلاک کر کے دھرنا دے دیا، جس میں تمام پارٹیز کے لوگ شامل ہوئے۔ مظاہرین نے کہا کہ جب تک مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا تب تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ سڑک بلاک ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایس ڈی او برنالہ عمر رضا اور ایس ایچ او برنالہ چودھری مہربان نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ایس ڈی او برنالہ نے مظاہرین کو وولٹیج کا مسئلہ ایک ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میونسپل کمیٹی پٹیکا نصیر آباد کا بجٹ اجلاس، ممبران میونسپل کمیٹی پٹیکا نصیر آباد نے کثرت رائے سے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا شاہد علی عثمانی، راشد عباسی، جنید اوان اور شراز عباسی نے بجٹ اجلاس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ممبران نے کہا کہ اس بجٹ کو 7 میں سے 4 ممبران کی اکثریت سے مسترد کرتے ہیں۔ مالی سال 2023-24 پر بڑے تحفظات ہیں۔ ہماری مشاورت کے بغیر بجٹ بنایا گیا، اس میں ہماری کوئی رائے شامل نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کی مد میں آنے والی رقم خرد برد کی گئی۔ پٹیکا میں گزشتہ 1 سال سے 1 روپے کا کام نہیں کیا گیا، جس پر رواں مالی سال کا بجٹ کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین میونسپل کمیٹی سے کوئی اختلافات نہیں، سسٹم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بنائی گئی کمیٹیوں پر بھی شدید تحفظات ہیں، لیکن ہمارے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا، جس پر ہم 4 ممبران نے مشترکہ طور پر اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ برنالہ کے شہری اوورسیز کشمیری رہنما چودھری ساجد محمود نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کا دورہ کیا۔ مہمان کو ادارے کی انتظامیہ کی جانب سے نئی عمارت کے تمام شعبوں سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ ادارے میں پہنچنے پر معزز مہمان کا چنار ٹیم برنالہ سے عبدالجمیل جنجوعہ، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور دیگر نے مہمان کا بھرپور استقبال کیا اور تمام تر مفت سہولیات، سالانہ بجٹ کے متعلق معلومات فراہم کی۔ چودھری ساجد محمود نے چنار فری ڈائلسس سینٹر کی لازوال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سمہانی اور برنالہ برانچ کے قیام پر پوری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کی اور اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے اس عظیم مشن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر انہوں نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کے اس عظیم مشن کے لیے خطیر رقم عطیہ کی اور برنالہ میں اس ادارے کے لیے مزید تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس موقع پر چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ نے معزز مہمان کی آمد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد G6 مرکزی امام بارگاہ میں بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالا گیا۔ بر امام سرکار کے سجادہ نشین پیر سید محمد علی گیلانی کی اپنے مریدین کے ہمراہ شرکت۔ جلوس میں تمام مکاتب فکر کے عوام نے شرکت کی۔ مجالس کے انعقاد سے آنے والی نسلوں میں شعور پیدا ہوگا۔
پیر بری امام سرکار کا مزید کہنا تھا کہ فرقے جتنے مرضی بنا لیں ان کو الگ الگ نام بھی دے دیا جائے گا، مگر فرقے دو ہی ہیں، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی۔ اب یہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اور اب کھیل کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ وادی پرل راولاکوٹ میں پہلی بار ہاف میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریس 21 کلومیٹر پر محیط تھی، جس میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے 200 سے زائد ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ میراتھن ریس کا انعقاد عیدگاہ گراؤنڈ دریک میں کیا گیا، جہاں سے ایتھلیٹس نے دوڑ کا آغاز کیا، جو چک چہڑ، کھائی گلا اور چھوٹا گلا سے ہوتے ہوئے واپس عیدگاہ گراؤنڈ پہنچے، جہاں پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کاروباری شخصیت شاہزیب شبیر تھے، جبکہ تقریب کا انعقاد مقامی نوجوانوں نے کیا، جنہوں نے کامیاب ایونٹ پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اطمینان ہے کہ ریس کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس ریس میں 15 سال سے کم عمر بچوں، 65 سالہ شخصیت اور ایک اسپیشل پرسن نوجوان نے بھی شرکت کی، جن کے لیے روٹ پر پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کیا گیا۔ تقریب کے دوران ڈڈیال کا رہائشی ارسلان راج پہلے، میرپور کا رہائشی فیصل دوسرے اور کھڑک راولاکوٹ کے رہائشی فراز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔